کہ چیز کی بنتی ادنا کی نہیں بنتی، یاد رکھ، نقل اعلیٰ کی بنے گی ادنا کی نہیں بنے گی۔ ایسا میڈیکل والے اسٹوروں والے بتاتے ہیں کہ جو دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں ان کی نقل آتی ہے، ایک پیراڈول وغیرہ کی نقل نہیں آتی، اس نقل کا خاص فائدہ نہیں ہے، نقل آتی ہے اعلیٰ کی۔ میں کہ یہ بھی دلیل ہے کہ تصوف ایک اعلیٰ چیز ہے تو نقلی اس میں گھسے، نبوت اعلیٰ تھی تو نقلی گھس گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ تھی تو نقلی گھس گئے، فرعون نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، جھوٹے پیغمبر آ گئے۔ اس لیے کوئی نقل کی وجہ سے اصل کی نفی کرنا یہ تو بے عقلی کی بات ہے، بلکہ نقل تو بتا رہی ہے کہ کوئی اصل ہے، اب اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دیسی گھی اور شہد اصلی کے لیے تو تجربے بزرگوں کے آزماتے ہو، تو اصلی پیر پکڑنے کے لیے کیوں نہیں آزماتے؟ اس کے لیے سیکھتے ہیں کہ یار پتہ چلے مارکیٹ میں ہر طرح کا شہد، ہر طرح کا دیسی گھی ہے، وہ بتاتا ہے ایسے ایسے کرو پتہ چلے گا اصلی گھی۔ جب یہ ہے تو بھائی اگر نقلی صوفیہ ہیں تو آپ پوچھو، راہبروں سے پوچھو بھی اصلی کون سے ہیں، تو اصل کا بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بزرگوں کی سلسلوں میں جو خرابیاں آ گئیں تو اس سے ان بزرگوں پر کوئی تہمت نہیں ہے، اس سے کہ قرآن کہتا ہے، انبیاء السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں کرنے کے بعد کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ سَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ یہ نبیوں کے وارثین کی ذکر کر رہا ہے قرآن، کہ ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اگر علماء یا صوفیہ ان کے اولادوں میں اگر اس قسم کی چیزیں آ جائیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کے اصل جو ہے ان کو ہم برا بلا کہیں، ان کو ان کے تناظر میں دیکھیں، جیسا کہ بہت سے اہل عقل نے اپنی عقل استعمال کرتے صحابہ کرام کو ان کی اولادوں کے تناظر میں دیکھا، یہ غلط کیا۔ نوح علیہ السلام کو اگر ان کے بیٹے کے تناظر میں دیکھو گے، لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی کے تناظر میں دیکھو گے تو کیا فیصلہ دو گے تم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، بلکہ اس میں تو زیادہ مجاہدہ ہے۔ اس قسم کے بھی افراد کے باوجود بھی انہوں نے حق کی بات کو روکا نہیں اور حق بیان کرتے رہے، اور پھر آنے والے جو بھی مشکلات تھیں یا ان کی اولادوں پر جو بھی آیا یا بیوی وغیرہ پر آیا تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو بھی برداشت کیا، آخر ایک تعلق تو ہوتا ہے، اس کو برداشت کیا۔ تو لہٰذا نبیوں کے وارثین میں ایسے آ گئے فَخَلَفَ مِن خَلْفٍ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ سَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ تو اگر کسی صوفی کسی بزرگ کی اولاد میں ایسے لوگ آ جائیں، دو نمبریاں کریں، جبکہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کب کے آدمی ہیں، حضرت جو ہے شہاب الدین سہروردی کب کے آدمی ہیں، حضرت نقشبندی کب کے آدمی ہیں۔ اگر آگے جا کر سلسلے میں، اب یہ ترکوں میں نقشبندی سلسلہ ہے تو کہتے ہیں نقشبندی ہیں، اور حالات یہ ہیں، حالانکہ نقشبندیوں کے ہاں تو ذکر بھی جاری نہیں ہے، تو طبلہ اور ناچ اور بھاگ کیسے ہوگی وہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے، مزاج کے خلاف ہے نقشبند کے، نقشبند کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ نقشبندی جو ہوتے ہیں ان میں بالکل پرسکون ہے، اس لیے ان کا رنگ بھی سبز۔ آج میں نے یہی بتایا نیچے ان کو شیخ ڈاکٹر صاحب وہ بہت حیران ہوئے، کہ تفہیمات میں لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہ ہندوستانی چونکہ مرچ کھاتے مسالے تو یہ کمزور ہیں بدن کے اعتبار سے، تو ان کو جو شیلے سلسلے کی ضرورت تھی تو چشتیہ سلسلہ دیا گیا، کیونکہ کمزور آدمی جوش سے کام کرتا ہے، جب ذکر جہری ہوتا ہے تو ان کو خوب جوش آتا ہے، پھر وہ نفس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اور جو ترک لوگ ہیں یہ طاقت بہت ہے ان میں، ہر وقت گوشت کھانا اور گھوڑے کا گوشت کھانا، اتنی ان میں طاقت ہے، تو ان کی کثر شہوت اور کثر قوت کے لیے نقشبندی سلسلہ رکھا، کیونکہ وہ ٹھنڈا سلسلہ ہے، برودت چاہیے تھی ان کو، لہذا وہ ترکستان کے لیے رکھا اور یہ ہندوستان کے لیے رکھا، لہذا جہاں جہاں جو سلسلہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کے مزاج کے مطابق آیا، اس مزاج پر آیا۔ انہوں نے صاحب لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ
ہماری تربیت میں جس میں سب سے زیادہ آسانی ہے وہ ہمارے یہاں چشتیہ سلسلہ، ہمارا سلسلہ چشتیہ، ہمارے تمام علماء دیوبند جو ہیں وہ چشتیہ سلسلے سے ہیں، چھوٹے بڑے سب اکابر سے جڑے ہوئے ہیں، حاجی صاحب سے لے لیں اور جتنے بھی سلسلے ہیں، کیونکہ اس میں جوش ہے چشتیہ سلسلے، اس لیے اس میں شیخ بھی جوشیلی تقریر کرتا ہے، ہلکی تقریر نہیں کرتا۔ نقشبندی والوں میں جوشیلی نہیں ہے، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرے جو مرشد تھے شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی تھے، لیکن فرمایا ان کو جوش آ جاتا تھا تو فرمایا اس وقت وہ چشتی ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ نقشبندی تھے، نقشبندی سلسلے دھیمی دھیمی بات کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں جوشیلی دعوت ہے۔ ہمارے شیخ کے بیان سنو آپ، کیسے ماشاء اللہ ایسے جوش دلاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم مولوی لوگ فرماتے تھے مولویوں پر کوئی کیفیت نہیں طاری ہوتی، نہ حال طاری ہوتا ہے، لیکن ایسی طبیعت ہو جاتی تھی کہ کھڑا ہو کر نعرہ لگائے اللہ اکبر کا، اتنا جوش آ جاتا تھا حضرت جب ایسے، لیکن پھر حضرت کو چونکہ ادراک ہو جائے تو فوراً کوئی لطیفہ سنا دیتے تھے تو پھر ہنسنے لگ جاتے تھے۔ جب دیکھتے نا وہ بھر گیا تو پھر تھوڑا سا جو نا وہ بخارات نکال دیتے، جیسے انجن کے اس میں نکال دیتے ہیں تاکہ ٹینکی پھٹ نہ جائے، تو حضرت والا فوراً کوئی نہ ایسا ہلکی بات کر دیتے تھے، ہنسنے لگ جاتے لوگ، ورنہ اگر مسلسل کرتے تو میں حقیقت کہتا ہوں کہ حضرت کی مجلس سے بھی مر کے یا بے ہوش ہو کر لوگ نکلتے، لیکن حضرت کو اس کا اطلاق تھا، ایک چیز پیک تک جاتے تھے فوراً واپس آ جاتے تھے اور ہنسنے کا کوئی لطیفے کی بات کر دیتے تاکہ وہ تھوڑا سا معتدل ہو جائے لوگ۔ یہ تو اتنے خوش ہوئے آج وہ ڈاکٹر صاحب بھی سعودی جو ہیں، بڑا خوش ان کا حاضہ اول مرہ سمعنا حاضہ جی بہت، اور یہ لوگ بھی بڑے حیران ہوئے، ان نے ترکی میں بھی ترجمہ کیا، مگر شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہاں اور سلسلہ ہے، یہاں اور سلسلہ ہے، یہ اس لیے وہاں 4 شادیاں کرتے ہیں، اور یہاں جو ہے اس لیے ہمارے والد صاحب اللہ علیہ خود ہمیں فرمایا کرتے تھے، تم نے ایک شادی کی، ہم سے مذاق کرتے تھے کہ بالکل ناکارہ ہے، فرمائے اللہ واحدہ، وہ اس کے لیے اللہ واحدہ ہے، تم سبھی کرتے ہو، ایسے فرمایا اللہ واحدہ، ورنہ مسئلہ سے شروع کیا۔ ہمارے ہاں 2 3 4 ان قوموں میں ہمارے اسی وجہ سے کہ ان میں طاقت قوت ہے، تو بڑا عجیب، یہاں تو ایک سنبھالنا مشکل ہے، ہندوستانی کو تو ایک سنبھالنا مشکل ہے، کوئی اتنی مرچ مسالے کھلا دیتی ہے کہ بس ہوش گم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔